میرے بھائی اور دوستو، اسی حدیث کو میں آگے ضرور وہ کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا. جیسے بچے نے کہا کہ ظاہری طور پر تو دعائیں ہیں لیکن حقیقت میں بد دعا ہے. ان میں سب سے بڑی ہلاکت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا نام لیا جائے اور ہم درود نہ پڑھیں. یہ بڑی ہلاکت ہے، یہ بڑی تباہی ہے. اچھا، ہم اس میں سستی کر جاتے ہیں. دل ہر ایک کا کرتا ہے. کوئی مسلمان کلمہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا، اس کا دل ایسا نہیں کرتا کہ حضور کا نام لیا جائے اور میں درود نہ پڑھوں. ایسا نہیں ہے. ہر ایک کا دل چاہتا ہے، لیکن اس زبان کو تھوڑی سی حرکت دینا یا دل کو ادھر متوجہ کرنا، دماغ کو اس طرف توجہ دلا دینا، یہ سستی کی وجہ سے ہم رہ جاتے ہیں. اور اس پر ایک کتاب میں نے پڑھا کہ یہ چھوٹا آدمی نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی امت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 100 سال کے بعد ایک بندہ ایسا آئے گا جو دین کو نئے سرے سے کھڑا کر دے گا، زندہ کر دے گا. اس کو مجدد کہا جاتا ہے. پہلی صدی کے مجدد اس امت کے وہ ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو ہر دن مٹی ہوئی سنت کو زندہ فرماتے تھے. ہر دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احکام کی طرف توجہ دلاتے تھے. آپ اندازہ کریں، 40 سال کا نوجوان، 40 سال کا 2 سال حکومت کو ملے، وہ 2 سال میں ایسی حکومت کر گئے کہ قیامت تک لوگ، نعوذ باللہ من ذالک، بعض مورخین صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. بدبخت بعض مورخین یہاں تک کہ بکواس کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین پر. لیکن انہی کا کلمی گھوڑا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ پر آتا ہے تو وہ گھوڑا رک جاتا ہے. میں اعتراض کوئی نہیں کر سکتے. یہ 100 سال بعد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، 100 سال بعد. اور حکمرانی کتنی ملی؟ صرف 2 سال میں ایسا زندہ کر دیا. جو ملوکیت آ گئی تھی، جو بادشاہت آ گئی تھی امت میں، نئے سرے سے زندہ کر دی. یہاں تک کہ لوگوں کو کہنا پڑا کہ آج یہ جانور ایسے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے. 2 سال محنت کی اور ہم 70 سال زندہ رہ کر بھی کچھ نہیں کرتے. 40 سال، 50 سال، 60 سال تو عام بات ہے. ہر بندے کی زندگی مل جاتی ہے، ہم کچھ نہیں کرتے. انہوں نے 2 سال میں ایسا نمایاں کام کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری میں کہ یہ جو گھوڑے ہیں نا، منظور گھوڑے مورخین کے، صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ پر ان کے گھوڑے رک جاتے ہیں. مجارے کوئی ایک لفظ لکھ سکیں. 2 سال کی محنت نے کایا پلٹ دی امت کی. اسی کے بعد یہ پہلے مجدد ہے. پھر دوسرے مجدد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. ان سے کسی نے پوچھا مرنے کے بعد، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ جس دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جس سال اس دنیا سے تشریف لے گئے، وہی سال ان کی آمد کا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا پیدائش کا ہے، اور 50 سال رہے زندہ. اور دوسرے مجدد امت کے وہ قرار پائے. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں پوچھا ما فعل اللہ بک، انہوں نے کہا اللہ نے مجھے پر کرم کر دیا، مجھے معاف کر دیا. کیسے معافی ملی؟ کہنے کہ میں یہ درود پڑھتا تھا اور اللہ نے کہا اے شافعی تو میرے حبیب پر درود پڑھا کرتا تھا، میں نے تیری زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے. پھر ایک کتاب میں نے پڑھا جو اصل توجہ دلانی مقصود تھی، جو بچے نے حدیث سنائی کہ انہی کی استاد میں سے مرنے کے بعد کسی نے دیکھا ان کا منہ قبلہ رخ نہیں ہے اور ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہے. ان سے پوچھا گیا ما فعل اللہ بک، یہ کیوں ہوا ایسے؟ آپ تو بڑے عظیم محدث، بڑے نیک، ظاہری طور پر متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، ماجرا کیا ہے آپ کے ساتھ یہ ایمان کی حالت میں نہ ہونا؟ اس نے کہا مجھ سے غلطی یہ ہوئی، مجھ سے کوتاہی یہ ہوئی. میرے سامنے جب حدیث پڑھی جاتی تھی، میرے سامنے جب نام لیا جاتا تھا، اور میں خود بھی حدیث پڑھتا تھا، جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا، میں درود غفلت سے نہیں پڑھتا تھا. اس وجہ سے عاقبت انجام اچھا نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی عظمت نہ کرنا، درود نہ پڑھنا، بڑا محدث ایمان کی حالت میں نہیں جا سکتا، تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ میرے عزیزو، ہر ایک کا، جیسے بچے نے حدیث سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر طور پر یہ دعا ہے، دعا نہیں بد دعا ہے کہ میرے نبی کا نام لیا جائے اور ہم درود نہ پڑھیں. کتنا مشکل ہے
کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنا ٹکٹ لینا پڑتا ہے، کوئی بائی ایئر سفر کرنا ہے یا بائی ٹرین جانا ہے، کہیں کسی اڈے پہ پہنچنا ہے یا پیٹرول ڈلوانا ہے، زبان کو ہلا دینا ہے، فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ نبی ہے۔ دیکھیں میں کہا کرتا ہوں ہم سارے نافرمان ہو جائیں، ہم سارے درود پڑھنا چھوڑ دیں، ہم سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزیاں شروع کر دیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی ہوگی؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کی شان ویسے ہی اللہ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم کا جھنڈا قیامت کے دن میرے نبی کا، جنت کی چابی میرے نبی کی، امام الانبیاء میرے نبی، ساری کائنات کا محور دلہا میرے نبی، تاجدار ختم نبوت میرے نبی، ان کے لیے کیا ضرورت ہے کہ ہمارے محتاج ہیں؟ نعوذ باللہ، نہیں 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 نہیں، کیونکہ اس درود کی فضیلت بہت ہے، اس کی فضیلت بہت ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت عبادت کرنے کی؟ اگر عبادت کو کوئی لفظ صادق آتا ہے اللہ پر تو وہ درود ہے، ورنہ اللہ مستغنی ہے، اللہ منزہ ہے، اللہ مبرہ ہے۔ لیکن بلکہ کتاب میں نے پڑھا اسرائیلی روایت کہ اللہ 2 لاکھ دفعہ درود شریف پڑھتے روزانہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، 2 لاکھ۔ تو پھر فرشتے اسی طرح کہ جو فرشتے پہلے دن حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ طاہر پر، قیامت تک حاضری نہیں ہوگی، اتنے فرشتے درود پڑھنے، کیا وہ ہمارے محتاج ہیں؟ نعوذ باللہ، نہیں 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 نہیں، کوئی ہمارے محتاج نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ میرے نبی کو پتہ ہے کہ اس امت کا سب سے بڑا فائدہ درود شریف سے ہے، اس امت کی سب سے بڑی کامیابی درود شریف سے ہے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا، ورنہ میرے نبی کو کوئی ضرورت نہیں، کوئی محتاج نہیں میرے نبی، ہمارا ہی فائدہ ہے، پڑھیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، نہیں پڑھیں گے تو انجام ہمارا ہی اچھا نہیں ہوگا، ہمارا نقصان ہے، ہماری خیر خواہی میرے نبی چاہتے ہیں۔ ہمارے والدین سر آنکھوں پر جتنے خیر خواہ ہیں، ساری دنیا کے والدین کی خیر خواہی اکٹھی کی جائے، جتنا میرے نبی کے وسلم ہمارے خیر خواہ ہیں، یہ والدین ساری دنیا کی خیر خواہی 1% بھی نہیں بنتی، اتنا بڑے خیر خواہ ہیں میرے نبی اللہ کے بعد۔